اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے نا تو اپنے والدین کو راضی کرو، اس لیے کہ وہ اگر راضی ہو گئے تو تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے گی اور آخرت والی زندگی جو ہے نا وہ بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اسی لیے اپنے والدین کو نہ ستاؤ۔ یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے۔ جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے اور پیٹتے ہیں، باہر بھگاتے ہیں، ذرا سی بات سے ان پر ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار دکھاتے ہیں۔ تو اپنے والدین کو نہ جھڑکو۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اس لیے بڑھاپے کے عالم میں عقل ضائع ہوتی رہتی ہے، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ ہمارا رب فرماتا ہے ان کو اف تک نہ کہو۔ اور آج لوگ اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ ستا رہے ہیں، اسی لیے کامیاب و کامران نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ انہیں اف تک نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ ماں باپ نے تم جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو بڑھاپے کے عالم میں، لیکن تم کو نہیں معلوم کہ جب تم چھوٹے سے تھے، بچے سے تھے، جب تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، اس وقت تمہارے والدین نے کس طریقے سے تمہاری پرورش کی، کیسے پالا ہے تم کو، یہ تم کو کیا خبر کہ تمہارے والدین نے تمہارے لیے کتنی مصیبتیں جھیلی، تمہارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تو اپنے والدین کو نہ ستاؤ اور اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ ہاں، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا کتنا عظیم انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک سے زیادہ دیکھے، یعنی 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ اگر کوئی محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھے تو حضور نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، یعنی ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ اگر جس نے 50 مرتبہ دیکھا اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے تو اس کو 50 حج کا ثواب ملے گا، اور جس نے 100 مرتبہ دیکھا محبت کی نگاہ سے تو اس کو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! جب والدین کو صرف دیکھنے پر، محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اتنا ثواب ہے تو والدین کی خدمت کرنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں نا تو ان کی خدمت کرو، ان کو راضی کر لو، اس لیے کہ اگر وہ راضی ہو گئے تو حضور فرماتے میں راضی ہو جاؤں۔ اگر حضور راضی ہو گئے تو ہمارا رب راضی ہو گیا۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا، ماں باپ تم سے خوش نہیں ہے نا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش نہیں آئے۔ جس کے والدین جس سے ناراض رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض رہتے ہیں، اور جب حضور ناراض ہوں گے تو ہمارا رب کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ناراض رہتا ہے۔ تو والدین کو راضی کرو، انہیں جھڑکا نہ کرو، وہ جو بھی بات بتائیں ان کو غور سے سنا کرو، کیونکہ والدین کی باتوں میں نصیحتیں ہوا کرتی ہیں، ماں باپ کی باتوں میں نصیحتیں ہوا کرتی ہیں، ان سے محبت سے پیش آیا کرو، اور جب شام کو آیا کرو گھر نا تو کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا کرو، محبت کی باتیں کیا کرو، اس سے ماں باپ کا دل خوش ہوا کرتا ہے، ماں باپ کا دل مطمئن ہوا کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دن بھر کام کیا، کام کرنے کے بعد گھر آئے
اور آج کا تو یہ ماحول بن گیا ہے کہ گھر آتے ہی کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بستر پہ پہنچ جاتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں، موبائل سے چپک جاتے ہیں، کہیں واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں، کہیں فیس بک چلا رہے ہیں، کہیں انسٹاگرام چلا رہے ہیں، کہیں یوٹیوب کی ریلس دیکھنے پہ مشغول ہیں۔ تو ناظرین محترم، اپنے والدین کو راضی کرو، انشاءاللہ تعالی جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا میں بھی کامران عطا فرما دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی کامیاب و کامران ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اور جب سفر پہ جایا کرو نا، تو ماں باپ کی دعائیں ساتھ لے کر کے جایا کرو، ماں باپ کی دعائیں ساتھ لے کر کے جایا کرو، والدین کے ہاتھوں کو چوم کر کے جایا کرو، ماں کی قدموں کا بوسہ لے کر کے جایا کرو۔ جب والدین کی دعائیں ساتھ لے کر کے جاؤ گے نا، تو کوئی بھی انشاءاللہ تعالی جائز کام کرو گے وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، ہر کام میں آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ کام آپ کا پورا بھی ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، جو بھی وہ دعائیں کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعائیں باب اجابت سے جا کر ٹکراتی ہیں، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ دعا کریں یا بد دعا کریں۔ ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، بد دعائیں مت لیا کرو، ماں باپ کو ناراض مت کیا کرو، ان کو ہمیشہ راضی رکھا کرو۔ جب ہمیشہ راضی رکھو گے، دل تمہارا بھی خوش ہوگا، والدین کا بھی دل خوش ہوگا، اور جب والدین کا دل خوش ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ اچھی اچھی دعائیں دیں گے اور ہمارے ہر کام منزل مقصود تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں گے، ہمارا رب بھی راضی ہوگا اور ہمارے رسول بھی راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دنیا بھی آسان، دنیا میں بھی کامیابی، قبر والی زندگی بھی کامیاب و کامران ہوگی، اور حشر والی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران ہوگی، حشر کے میدان میں بھی کامیابی انشاءاللہ تعالی ملے گی اور جنت النعیم ٹھکانہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کو بات بات پہ جھڑکا نہ کرو، اور ان سے محبت سے پیش آیا کرو، اخوت سے پیش آیا کرو، اخلاق سے پیش آیا کرو اپنے والدین سے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنے والدین سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر نوجوانوں کے پاس یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا کہ وہ اپنے والدین کو جھڑکا نہ کریں، اپنے والدین سے محبت کیا کریں، ان کی طرف محبت کی نگاہ کیا کریں اور ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔